بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، سوال و جوابات کی اس ٹائم ہم ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں جو کہ عام کیے جاتے ہیں۔ اچھے خواب نبوت کا حصہ ہیں، دوسرے حصے کیا ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ نبوت کے باقی 45 حصے کیا ہیں؟ بخاری رحمت اللہ 6999 اور صحیح مسلم 2263 میں ابو سعید سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خوابوں میں سے ایک ہیں نبوت کے 46 حصے۔ حدیث میں نبوت کے جن حصوں کا تذکرہ کیا گیا وہ غیب کا معاملہ ہے جس کا علم اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی وضاحت کے لیے قرآن یا حدیث کا متن موجود نہ ہو۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ معلوم نہیں اور حدیث ان کی وضاحت کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ یہ اچھے خوابوں کی اہمیت کی وضاحت کے لیے کہا گیا تھا۔ ابو بکر بن عربی المالکی نے کہا، نبوت کے اصل حصے کا کیا ہے سوائے فرشتے یا نبی کے اور کوئی نہیں جانتا، بلکہ جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے وہ اس بات پر روشنی ڈالنا چاہیے تھا کہ خواب عام طور پر نبوت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ خواب میں انسان کسی نہ کسی لحاظ سے غیب کے بعض امور کو جان سکتا ہے۔ جہاں تک دوسرے حصوں کی تفصیل کا تعلق ہے تو اس کا علم اور وہ چیز ہے جو صرف انبیاء کے لیے ہے۔ المرزری نے کہا، عالم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام چیزوں کو عام اصطلاحات اور تفصیل سے جانے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کے لیے ایک حد مقرر کر رکھی ہے جس سے آگے نہیں جا سکتا، اس لیے وہ جو کچھ معاملات کو عمومی طور پر اور تفصیل سے جانتا ہوگا وہ کچھ معاملات کو صرف عمومی طور پر جانتا ہوگا لیکن تفصیل سے نہیں، اور یہ ان امور میں سے ہے۔ سنت میں نبوت کے بعض حصوں کے بارے میں کچھ تصریح موجود ہے، جیسا کہ ترمذی میں 2010 میں عبداللہ بن منذری نے روایت کی ہے کہ جس کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرسکون اور باوقار طریقے سے چلنا، تدبر اور اعتدال نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، اسے الباٹنی نے صحیح ترمذی میں حسن قرار دیا ہے۔ مزید دیکھنے کے لیے حاشیہ مسند 432 میں دیکھیں۔ یہ وہی ہے جو ہم نبوت کے حصوں کے بارے میں تلاش کر سکتے ہیں۔ معاملہ کچھ بھی ہو، ایک شخص کو نبوت اور اس کی خصوصیات کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے اور اس کے دینی فرائض سے کیا تعلق ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی تھی۔ امت کے لیے علم اور سرکردہ علماء نے اس کا مطالعہ کرنے اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک بذات خود نبوت اور اس کی حیثیت کا تعلق ہے، جو اسے تلاش کرنے یا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یا اس کی خصوصیات کی تحقیق کرنے اور اس کے حصوں کو جاننے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اس وقت بھی تھا جب انبیاء علیہ السلام کی آمد اور پیغامات جاری تھے۔ اب بھی انکشافات کیا جا رہا ہے، تو اب کیا حال ہے کہ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور پیغامات بھیجنے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب کسی کے نبی ہونے کی امید باقی نہیں رہی، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو شخص اپنی فکر کرتا ہے اس کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ علم کی وراثت حاصل کرے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معلومات فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔